الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک نے جو ہے وہ انسان کو جو جسم دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی امانت ہے، اور اس کا صحیح استعمال یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت نازک لگتی ہیں لیکن وہ بہت بھاری ہیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اس کی زبان اور ایک شرمگاہ۔ اور زبان جو ہے وہ انسان جو ہے اپنی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، جیسی اس کی زبان ہوگی ویسے انسان کا کردار ہوگا، تو زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ تو انسان جو ہے وہ بولنے سے پہلے ضرور سوچے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیونکہ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، خیر کی بات ہوگی، شر کی بات ہوگی، لکھی جائے گی۔ تو اس لیے بندہ اپنی زبان کو بالکل صحیح طریقے سے کوشش کرے کہ اس کو استعمال کرے۔ ایک صحابی اپنی زبان کو پکڑ کے جو ہے اس کو ملامت کرتے تھے کہ اگر میں جہنم میں گیا تو تیری وجہ سے جاؤں گا۔ اور کتابوں میں یہ بھی یہاں تک آتا ہے، مفہوم ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت کے دروازے تک پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کوئی ایسا بول دیتا ہے اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جہنم کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ اپنی زبان سے کوئی خیر کی کوئی اچھی بات ایسی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کو آپ خیر کے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے لوگوں کی تعریفیں بھی کر سکتے ہیں، اس سے دل کو جوڑنے والی باتیں بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور یہی زبان اللہ نے آپ کو دی ہے، اس سے کتنا شر پھیل سکتا ہے، اس سے کتنے لوگوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ یہ اب انسان کا اپنا استعمال ہے کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اور کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے پورا جسم جو ہے وہ زبان سے کہتا ہے تو ٹھیک رہے گی ہم ٹھیک رہیں گے، تو بگڑ جائے گی ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ تو زبان کا استعمال بہت ضروری ہے کہ بندہ اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو ایک اس وقت معاشرے میں عام ہے وہ غیبت ہے، کہ ہم بہت زیادہ، اللہ حفاظ فرمائے، ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بڑا گناہ ہے، اور انسان جس کی غیبت کرتا ہے اس کے گناہ اس انسان کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی نیکیاں جو ہیں وہ لوگوں کے پاس چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم کسی کی غیبت نہ کریں۔ اور کچھ اللہ والوں سے یہاں تک سنا کہ جو آدمی لوگوں کی غیبت کرتا ہے وہ ساری زندگی جو ہے نا ہمیشہ وہ غم کی کیفیت میں رہے گا، اس کے اندر ایک غم ہوگا، وہ غیبت کی وجہ سے ہوگا، اور غصے کی حالت ہوگی، ہر بات پہ اس کو غصہ آ جائے گا۔ تو دل اپنا صاف رکھیں، لوگوں سے غیبت نہ کریں کسی کی۔ غیبت کرنے والے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو پاتی۔ تو انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے استعمال میں بہت احتیاط کر کے میں اپنی زبان سے کیا بات کروں، جوڑ پیدا کرنے والی بات کرے، توڑ پیدا کرنے والی بات نہ کرے۔ اور لوگوں کے عیب جو ہے نظر آ گئے، ان عیبوں کو لوگوں میں جا کے بیان کرنا، یہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، بلکہ یہاں مسلمان کا لفظ استعمال میں کہا کہ جو کسی کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے، اور جو کسی کے عیبوں کی پردہ دری کرے گا اللہ اس کے عیبوں کی پردہ دری کریں گے، یہاں تک کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیں گے۔ تو اس لیے بھائی ہم کوشش کریں زبان کا استعمال صحیح کریں۔ اور ایک اللہ والے کہا کرتے تھے کہ بھائی کسی کی تعریف بھی نہ کرو۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم بہت تعریف کرتے ہیں بھائی بہت اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن یار ایک مسئلہ ہے اس کے اندر۔ اب اس لیکن کے بعد جو مسئلہ ہے نا وہ غیبت ہے۔ تو ابھی غیبت شروع ہوتی ہے، پھر وہ ساری اس کی اچھائیاں زیرو ہو جاتی ہیں اور ہم غیبت پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی نہ کسی کی زیادہ تعریفیں کریں، نہ کسی کی برائی تو کرنی بھی نہیں ویسے بھی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں، چیزیں نہیں؟ کہا نہیں، میری امت کا مفلس نہیں ہے۔ کہا میری امت کا مفلس وہ ہے
جو قیامت کے دن بہت اعمال لے کر آئے گا، نیک اعمال، پہاڑوں پہ رکھے جائیں تو پہاڑ دب جائیں۔ لیکن دنیا میں غیبت کی ہوگی، جھوٹ بولا ہوگا، لوگوں کو دکھ دیا ہوگا، لوگوں کا حق مارا ہوگا۔ سوال کرنے والے آئیں گے اور اپنے حق کا سوال کریں گے، پھر اس کی نیکیاں لوگوں کو دینا شروع ہو جائیں گے اللہ۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے سوال ختم نہیں ہوگا، پھر لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ میری امت کا مفلس ترین آدمی ہے۔ تو اس لیے بھائی ہم کوشش کریں کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں، جوڑ پیدا کرنے والی باتیں کریں، ہماری زبان سے توڑ پیدا نہ ہو، لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، خیر کی بات کریں، شر کی باتوں سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔